بلا کو خود کا فاتحہ. شبیہ امام زمان کیسے ہیں شبیہ امام زمان کیسے ہیں تصور میں تصویر جان کیسے ہیں تصور میں تصویر جان کیسے ہیں کہاں روکے کے برنے اے دید تھم جا ارے کلیجے سے بابا سنا کیسے ہے کلیجے سے بابا سنا کیسے ہے پکاری سکینہ دعائی ہے بابا ارے ستم دے میری بالیاں کیسے ہیں شبیہ امام زمان کیسے ہیں تصور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تغیرات میں طوفان اٹھا کے لائے گی، تغیرات میں طوفان اٹھا کے لائے گی،
किसे खबर है कब किसको मौत आएगी? किसे खबर है कब किसको मौत आएगी? कि निगाहे कुफ्र में बन जाएगी भयानक शहर, कि निगाहे कुफ्र में बन जाएगी भयानक शहर। ये मोमिनीन के पास आके मुस्कुराएगी, ये मोमिनीन के पास आके मुस्कुराएगी। अपनी है बस मिसाल देख ही अब्बास ने, अपनी है बस मिसाल देख ही अब्बास ने, करबला में एक अनोखी जंग किया पास ने, करबला में एक अनोखी जंग किया पास ने, कि खैज कहता था कि पर खैज कहता था कि पर और सब्र कहता रुक, गैज़ कहता था कि पर और सब्र कहता था कि रुक, दरमियां दोनों के तय की जिंदगी आपास है, दरमियां दोनों के तय की जिंदगी आपास ने, हाथ वाले भी मुझे इतना नहीं दे पाएंगे। ये सब है कि हाथ वाले भी मुझे इतना नहीं दे पाएंगे, जित सच बताऊं जितनी दौलत बख्श दी आपास ने, सच बताऊं जितनी दौलत बख्श दी आपास ने, कि फर्क कितना है हयात मौत में खत कैच कर, फर्क कितना है हयात तो मौत में खत कैच कर डालती इस फलसफे पर रोशनी आवाज़ ने, डाल दी इस फलसफे पर रोशनी आवाज़ में डाल दी। इसके बाद जाएंगे पकड़ो जाता वफा की राह में तलवार बन के बोले, शेर मीसर में तलवार बन के बोलेंगे, खिलाफत मजलिस व मातम अगर किसी ने कहा, खिलाफत मजलिस व मातम अगर किसी ने कहा, कसम हुसैन की मुख्तार बन के बोले। जब से की है हुसैन ने आबाद करबला, जब से की है हुसैन ने आबाद करबला, करती है तब से दीन की इब्तिदाद करबला, करती है तब से दीन की इब्तिदाद करबला, शामिल थे जितने लोग भी कत्ले हुसैन में, शामिल थे जितने लोग भी कत्ले हुसैन में, जाती नहीं है उनकी औलाद करबला, जाती नहीं है उनकी औलाद करबला। मायूस तो पल भर को भी रहना नहीं पड़ता, मायूस तो पल भर को भी रहना नहीं पड़ता, बेआस कभी आस का गहन नहीं पड़ता, बेआस कभी आस का गहन नहीं पड़ता, जिस घर के सभी लोग ही मुश्किल में कुशा हैं,
جس گھر کے سبھی لوگ مشکل میں کشا ہیں لطف عباس کو کہنا نہیں پڑتا. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر، کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر. کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر. اور پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر. زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر. حسین کا ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، کہ حسین کا ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، بے نام کربلا کو معلیٰ بنا دیا، کہ بے نام کربلا کو معلیٰ بنا دیا. اور سوچئے کتنا پاک خون حسین، کہ سوچئے کتنا پاک خون حسین، گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا، گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا. اپنا کہ ہوٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے، کہ ہوٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے. سچ ہے کہ منہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے، سچ ہے کہ منہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے. اور اپنا سا بشر کہتے ہیں سرکار کو جو بھی، کہ اپنا سا بشر کہتے ہیں سرکار کو جو بھی، ان سب کے لیے آگ جہنم میں لگی ہے، کہ ان سب کے لیے آگ جہنم میں لگی ہے. اور اللہ علیہ حیدر کرزار کی قوت، کہ اللہ علیہ حیدر کرزار کی قوت، یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علی ہے. اتنا سوال. یہ پیاس احساس کا معیار بدل دیتی ہے، یہ پیاس احساس کا معیار بدل دیتی ہے. موت بھی لہجہ غفار بدل دیتی ہے، موت بھی لہجہ غفار بدل دیتی ہے. اور دیکھ کر پرچم عباس دلاور کا جلال، کہ دیکھ کر پرچم عباس دلاور کا جلال، یہ ہوا دور سے ہی رفتار بدل دیتی ہے، یہ ہوا دور سے ہی رفتار بدل دیتی ہے. کہ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر. کہ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر. اور سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ، کہ سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ. لشکر کو اٹھا لے گئے تلوار کے اوپر، لشکر کو اٹھا لے گئے تلوار کے اوپر. اور اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا، کہ اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا. عابد کو بہت ناز ہے مختار کے اوپر، عابد کو بہت ناز ہے مختار. عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، کہ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. کہ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. تو توقور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن، کہ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. تو توقور بیڑیوں میں بھی قیدی ہے مطمئن، حاکم لڑ رہا ہے گرفتار کی طرح. کہ زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، کہ زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، میں کہر پہر ہے تلوار کی طرح. کہ زینب علی کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو، میں کہر پہر ہے تلوار کی طرح. تو پروردگار تو ہی پتا کیا کہے اسے، کہ پروردگار تو ہی پتا کیا کہے اسے، جس کو امام لائے مدد کا. کافی تو کچے تھوڑے لیکن لکھا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم فاطمہ کی دعا سے آتے ہیں. کہ ہم حسینی ہیں، ہم فاطمہ کی دعا سے آتے ہیں. موت تو ایک راستہ ہے، ہم تو مولا سے ملنے جاتے ہیں. کہ ہم حسینی ہیں،
ہم فاطمہ کی دعا سے آتے ہیں، موت تو ایک رستہ ہے، ہم تو مولا سے ملنے جاتے ہیں، تو کیا مقدر ہے حبیب ابن مجاہد کا دیکھو کہ کیا مقدر ہے، کہ کیا مقدر ہے حبیب ابن مجاہد کا دیکھو، ارے موت سے کھینچ کے شبیر انہیں لے آتے ہیں، کہ کیا مقدر ہے، کہ کیا مقدر ہے حبیب ابن مجاہد کا دیکھو، ارے موت سے کھینچ کے شبیر انہیں لے آتے ہیں، تو دیا حسین نے سب کو راہب کو کسر ساتھ دیے، دیا حسین نے سب کو راہب کو کسر ساتھ دیے، ارے یہ ہر ہے جو اولاد دینے جاتے ہیں، دیا حسین نے سب کو راہب کو کسر ساتھ دیے، ارے یہ ہر ہے جو اولاد دینے جاتے ہیں، کہ کہا اوصاف نے یہ کربلا کی مٹی ہے، مٹی پہ بڑے نصیب ہے، ہم یہاں سے کفن لے کے جاتے ہیں۔ کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، مادر پانے چلے آتے ہیں، تو فرش مجلس پہ عزادار کو حیران سے نہ دیکھ، فرش مجلس پہ عزادار کو حیران سے نہ دیکھ، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں۔ درود پڑھو محمد الف لام را تلك آيات الكتاب المبين
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحم الله من قرأ الفاتحة. الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآية أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب العود والكوثر والتاج والمحفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر
والجبين الأزهر والعتب الأزهر والنسب الأشهر النقي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي البكي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة وادلهم أولياء النعم معدن الرحمة اجتماع بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن البصري اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ اور اس کا ایک فقرہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے اپنا کلام قرار دیا ہے. اس فقرے کی عظمت جو ہے کہ خدا رب العالم کسی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور اس عنوان سے قصیدہ پڑھ رہا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اطعام کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, ایک بھوکے کو شکمسیر کرتے ہیں علی حبہ, جبکہ خود انہیں اس کھانے کی ضرورت ہے, مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. اب اگر آپ اس آیت کے اس فقرے کے اوپر ذرا غور کیجیے اور یہ دیکھیے کہ یہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کا تذکرہ قرآن مجید میں خدا رب العالم اس عنوان سے کر رہا ہے اور اس شان سے کر رہا ہے. کوئی بھی عمل ہو, ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم عمل میں کوانٹٹی دیکھتے ہیں, کیفی جسے کہہ لیے کمیت دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ عمل میں کبھی کوانٹٹی نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کوالٹی کیسی ہے. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا عمل انجام پایا, بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کیسا عمل انجام پایا, اس عمل کی کوالٹی کیا ہے, اس عمل کا وزن کیا ہے. اور آپ غور کیجئے کہ یہ جو 3 دن تک مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو کھلایا گیا تھا تو کوئی دسترخوان نہیں لگایا گیا تھا, انواع و اقسام کی نعمتیں نہیں رکھی گئی تھی, 1000 قسم کی ڈشز نہیں تھی, بلکہ جو کی سوکھی روٹیاں فقیر کی جھولی میں ڈالی گئی تھی 3 دن تک. لیکن بظاہر یہ جو کی سوکھی روٹیاں ہیں, لیکن اس کے اندر خلوص اتنا پایا جاتا, اخلاص اتنا پایا جاتا تھا کہ خدا بھی قصیدہ پڑھنے لگا. آپ تصور کر رہے ہیں, دیکھیے آپ کسی ایک کو ایک مرتبہ کھانا کھلائیے تو جو کبھی نہیں کھلاتا آپ اس سے تعریف لے سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کسی کو کھانا کھلائیے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیجیے, کسی بھوکے کا شکر کو شکر دے دیجیے ایک مرتبہ. تو جو کبھی نہیں کھلاتا یا جس نے کبھی نہیں کھلایا ہے, آپ اس کے سامنے اپنی تعریف لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرے کہ بھائی انہوں نے کھانا کھلایا. لیکن جو روز کھانا کھلاتا ہو تو آپ ایک مرتبہ کھلا کر کے اس روز کھلانے والے سے تعریف نہیں لے سکتے. اب اگر آپ اس کے سامنے اپنے عمل کو رکھیے گا کہ میں نے ایک دن کھانا کھلایا تو وہ یہی کہے گا تو کون سا کمال کر دیا, ہم تو روز کھلاتے ہیں. توجہ فرما رہے, ہم تو روز کھلاتے ہیں, اگر تم نے ایک دن کھلا دیا تو کون سا کمال انجام دے دیا. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ عمل کتنا خلوص بھرا ہوا تھا کہ اہل بیت نے اس خدا سے تعریف لے لی کہ جو پہلی سانس سے لے کر کے آخری سانس تک بندوں کو کھلاتا رہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد
یہ عمل انسان کا. دیکھیے ایک عنوان ہوتا ہے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں جب بھی کسی عمل کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور خدا کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ خطی سی بات ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے نا، وہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں. ہم سے مطالبات اللہ نے کیے، بہت سے مطالبات کیے، نماز کا مطالبہ، روزے کا مطالبہ، حج کا مطالبہ، جہاد کا مطالبہ، خمس کا مطالبہ، زکوٰۃ کا مطالبہ، یہ سارے مطالبات اللہ نے ہم سے کیے کہ نماز کیوں پڑھنی ہے. اچھا اب واجب کی گئی ہے، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام، تم کا روزہ ہم نے واجب کیا گیا، تمہیں روزہ رکھنا ہے نا. یہ سارے مطالبات اللہ نے، اور واجب کی شکل میں، واجب کی شکل میں ایک چھوٹا سا بچہ اس وقت تک، اب دیکھیے اب یہ تھوڑی سی بات کڑوی ہے لیکن اسے محسوس کیجیے گا کہ اس وقت تک اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے کہ جب تک خود مستقل نہیں ہو جاتا ہے نا. اب اگر چھوٹا سا بچہ ہے 12 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا، بس سمجھ لیجیے کہ اب وہ ایجوکیشن لائف جو اس کی ہے نا، وہ اسکولنگ لائف جو اس کی ہے، وہ جب کالج میں جا رہا ہے وہ باپ کی ہر بات سنتا ہے، ہر بات مانتا ہے، چاہے اس سے ناگوار کیوں نہ گزر رہی ہو، اس کے باوجود وہ باپ کی اطاعت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اور اس کے پیچھے کی بھی ایک سائیکولوجی ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہی کھلانے والے، یہی پلانے والے، یہی ہمارے لیے لباس مہیا کرنے والے، یہی ہمارے فیوچر کو سیٹ کرنے والے. غور کیجیے گا. لیکن آپ محسوس کیجیے کہ وہ بچہ کہ جو ابھی تک باپ کی اطاعت کر رہا تھا، جب اپنے پاؤں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور خود کمانے لگتا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ابھی تک باپ کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اب وہ باپ سے دو ٹوک گفتگو کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ دو ٹوک گفتگو. یہ کیوں ہو گیا؟ کہ اس لیے ہو گیا کہ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ اب اسے باپ کی ضرورت اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں رہ گئی ہے نا. تو اطاعت اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک انسان کی مجبوری رہے. مجبوری ختم ہو جاتی ہے، اطاعت بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ سوچئے جب باپ کے حوالے سے ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک باپ کی ضرورت ہے تب تک اس کی بات سنتے رہو، اس کا کہنا مانتے رہو، اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، اسے پتا ہے. اب آپ سوچئے وہ خدا کہ جو ہماری زندگی کا بھی مالک ہے، ہمارے رزق کا بھی ذمہ دار ہے، ہماری پریشانیوں کا حل کرنے والا بھی ہے، ہمارے مشکلات کو حل کرنے والا بھی ہے، ہماری احتیاج کو دور کرنے والا بھی ہے، وہ مطالبہ کر رہا ہے. لیکن اس کے مطالبے کا اثر یہ ہے کہ مطالبہ کرنے کے باوجود کتنے لوگ نماز پڑھ لیتے، کتنے لوگ روزہ رکھ لیتے، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے چلے جاتے، کتنے لوگ. بھئی جب تک انسان کو مرنے کا یقین نہ ہو تب تک مسجد میں نہیں آتا. ایک سلوات پڑھے محمد والے. ہر آدمی یہ سوچتا ابھی تو لائف پڑی ہوئی ہے، جب جائیں گے پڑھنے کے کرنا کیا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو انسان کے اندر ہے، جبکہ مطالبہ اللہ کا ہے. کس اللہ کا ہے؟ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رزق کا ذمہ دار وہی ہے، ہمارے رزق میں برکت دینے والا وہی ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے. تو مطالبہ کرنے پہ یہ عالم ہے کہ نماز پڑھو، تب ہم نہیں پڑھتے. اب اگر اللہ مطالبہ نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ غور کر رہے ہیں؟ اللہ مطالبہ نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ حج کا مطالبہ نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ روزے کا مطالبہ نہ کرتا بلکہ اجازت دے دیتا رکھو چاہے نہ رکھو. کتنے روزے دار بچتے رمضان میں؟ مطالبہ نہ کرتا بلکہ اجازت دے دیتا پڑھنا چاہو تو نماز پڑھ لو. تو کتنے لوگ نماز پڑھ لیتے ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں بات کو لے آ رہا ہوں آپ کے ذہن میں منتقل کرنے کے لیے صرف تمیز قائم کرنے کی کوشش کرو ہے کہ نہیں. یہ سارے اعمال جن کا مطالبہ خدا بند عالم کر رہا، اگر نہ کرتا تو کیا ہوتا ہے نا. تو ہم عمل انجام دیتے ہیں مطالبہ کرنے پہ. اب اگر نماز پڑھ رہے ہیں نا تو ایک خوف پیچھے چھپا ہوا ہے. روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک خوف پیچھے چھپا ہوا ہے نا. اب آپ صبح اٹھ کر کے اب ٹھنڈک تھوڑی سی آ گئی ہے نا، اب اس ٹھنڈک میں وضو کر کے جب آپ مصلی پہ جاتے ہیں تو بڑا سخت ہے کہ ابھی کون جلدی تو سونے کی عادت کسی کی نہیں ہے. 12 بجے کے بعد ہی سبھی سوتے ہیں، 12-1 بجے سو رہا اور صبح معلوم ہوا 5 بجے اذان کا ٹائم ہو گیا. اب وہ کچی نیند سے اٹھ کر کے وضو کر کے مصلی پہ آنا کتنا سخت مرحلہ ہے انسان کے لیے. لیکن کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ محبت میں کر رہا ہے؟ کہ نہیں محبت میں نہیں کر رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہے. چونکہ اسے پتا ہے کہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا،
یہ خوف ہے کہ جو عمل کروا رہا ہے، خوف ہے کہ جو انسان سے نمازیں پڑھوا رہا ہے، یہ خوف ہے کہ جو انسان سے روزے رکھوا رہا ہے، یہ خوف ہے کہ جو انسان جس کی بنیاد پہ انسان اعمال انجام دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عبدیت نہیں کہا جاتا۔ معراج عبدیت یہ ہے کہ انسان کسی عمل کو ڈر کی بنیاد پہ انجام نہ دے، بلکہ اسے یہ پتا ہو کہ میرے معبود کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ جو فرما رہا یعنی ہمیں اسے کہنا نہ پڑے کہ یہ کرو، بلکہ یہ معلوم ہو ہمیں کہ اسے پسند کیا ہے اور اسے ناپسند کیا ہے۔ یہ ہے معراج بندگی، یہ ہے معراج عبدیت، کہ جب منزل پہ اس مقام پہ بندہ پہنچ جائے کہ اسے یہ پتا چلنے لگے کہ اسے پسند کیا ہے، اسے ناپسند کیا ہے کہ نہیں ہے۔ اور اب آپ تصور کیجئے کہ کائنات کا ہر انسان جتنے اعمال انجام دیتا ہے وہ مجبوری کے تحت، اور تمام انسانوں میں تنا اہل بیت ان شخصیتوں کا نام ہے کہ جو کوئی عمل مجبوری کے تحت انجام نہیں دیتے، بلکہ انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے اور اللہ کو ناپسند کیا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ خدا نے قرآن میں یہ کہہ کے کر دیا فَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اب قرآن گارنٹی لے رہا ہے اہل بیت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس منزل پہ ہیں اور اس مقام پہ ہیں اور اس مرتبے پہ ہیں کہ ان کی اپنی کوئی پسند نہیں رہ گئی، بلکہ جو ہماری پسند ہے وہی ان کی پسند ہے، جو ہماری پسند ہے وہی ان کی پسند ہے۔ اب آپ سوچئے ایک سوال پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے تبھی ختم کر دی، اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ رہیں کہ یہ اہم بات ہے کہ جو آپ سے منتقل ہوگی۔ ٹھیک، نماز ہم سے مطالبہ کیا گیا، روزہ ہم سے مطالبہ کیا گیا، حج ہم سے مطالبہ کیا گیا، زکات ہم سے مطالبہ کیا، یہ سارے اعمال کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی پسند ہے۔ میرا ایک سوال ہے، نماز پڑھوانا کیا اللہ کو پسند ہے؟ بندے سے روزہ رکھوانا کیا اللہ کو پسند ہے؟ دیکھیے نماز روزے سارے اعمال کی امپورٹنس اپنی جگہ، میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اللہ کی پسند ہے؟ پھر دسترخوان پہ ہمیشہ آپ کی پسند کی ڈش تو نہیں نہ آتی، لیکن کھاتے ہیں آپ، لیکن کھاتے ہیں، پسند نہیں ہے نارمل وے میں، ٹھیک ہے کھا لیتے تو کھا لیتے ہیں آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیشہ دسترخوان پہ آپ کے اپنے پسند کی ڈش نہیں آتی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نماز کا مطالبہ ہے، روزے کا مطالبہ ہے، حج کا مطالبہ ہے، کیا اللہ کو پسند ہے کہ صبح کچی نیند سے آپ کو اٹھا کر کے نماز پڑھوائے؟ پسند ہے، یہ اللہ کی پسند ہے نماز؟ نہیں پسند نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اور ٹھیک ہے یہ عبادات جتنی ہے یہ اللہ کی پسند نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ تم بندے ہو تو حق بندگی تمہیں ادا کرنا ہے۔ اور ٹھیک ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تک نماز پڑھتے رہو گے تب تک بندے رہو گے، خدا بننے کی کوشش نہیں کرو گے۔ کرنا آپ کے ساتھ پڑھے محمد جب تک تمہاری پیشانی ہمارے سامنے جھکتی رہے گی، جب تک تمہاری پیشانی ہمارے سامنے، یہ زمین پہ اپنی پیشانی خاک پہ رکھتے رہو گے تب تک تمہارے دماغ میں غرور و تکبر نہیں بیٹھے گا، لیکن تو بندے رہو گے، انسان رہو گے، خدا بننے کی کوشش نہیں کرو گے۔ لیکن جب پیشانی اللہ کے سامنے ہٹ جائے تو انسان خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، اپنے کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تصور آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی عبادات ہم انجام دے رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نماز پڑھیں تاکہ خدا نہ بنے، روزہ رکھیں، بھوکے پیاسے رہیں تاکہ غذا کی اہمیت سمجھ میں آئے اور ان کا درد سمجھ میں آئے کہ جنہیں ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ توجہ فرمائیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ عبادات ہماری مجبوری ہے، اللہ کی پسند نہیں۔ چلیے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا میں جو بات بھی کہہ رہا ہوں نا وہ اپنی طرف سے نہیں، سب ارشادات معصومین کی اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، اگر میں سنانے پہ آ جاؤں تو اسی میں وقت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا خالی صرف جسے کہہ لیے کہ
سرخی جو ہے اسے پڑھ کے وہ ریڈنگ جو ہے پڑھ کے گفتگو جو ہے آگے بڑھا رہا ہوں. تو یہ عبادات اللہ کی پسند ہے. تو اب ہمیں یہ تو جاننا پڑے گا نا کہ اللہ کی پسند کیا ہے. اللہ کی پسند کیا ہے؟ اگر یہ پتا چل جائے کہ اللہ کی پسند کیا ہے تو پھر کیا کہنے ہے نا. اللہ کی پسند کیا. ایک بات اور سوال کا جواب دیجیے. میں 50 سال پیچھے جاتا ہوں, 40 سال پہلے پیچھے جاتا ہوں. مسجد یہاں تھی, بلکہ جہاں تھی مسجدوں کی حالت کیا تھی. مسجدوں کی حالت کیا تھی. کتنے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجدوں میں. جو میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے, 90s کی بات کر رہا ہوں, تو یا تو بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, اتنے بڑے بڑے بچے وہ کھیلتے تھے آگے پیچھے, یا پھر بڈھے ہوتے تھے. جوان مسجد سے غائب, جوان مسجد سے غائب. زمانہ بدلا, تھوڑی سی نصیحتیں ہوئی, تبلیغ ہوئی, لڑکوں نے پڑھا لکھا, ان کی سمجھ میں آیا. اب آپ سوچئے, اب مسجد میں جا کر کے دیکھیے گا تو جوانوں کی تعداد آپ کو دکھ جائے گی, نوجوانوں کی تعداد, جوانوں کی تعداد آپ کو مسجد میں نظر آئے گی. اور آپ سوچئے, یعنی نمازی اس قدر نمازی ہو گئے ہیں جوان کہ مردوں کے بیوٹی پارلر کے دور میں وہ اپنی پیشانی پہ کالا گھٹا لیے کر ہے نا. اب آپ سوچئے, یعنی آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ آج تو زمانہ ہے کہ جب زمانے میں لڑکے بھی فیشیل کرواتے ہیں, اس زمانے میں بھی وہ کالا گھٹا پیشانی پہ لیے ہوئے اتنے سجدے کر لیے اس نے جوانی میں کہ کالا گھٹا لیے چل رہا. تو میرے سوال کا جواب یہ, نمازیوں کی تعداد بڑھی کہ گھٹی. نمازیوں کی تعداد گھٹی کہ بڑھی. بڑھی نا. مسجدیں آباد ہیں ماشاءاللہ سے, نئی مسجدیں بن رہی ہیں, بہترین چھوٹی پڑ جا رہی ہیں مسجدیں, ان کو توڑوا کر کے بڑا کروانا پڑ رہا ہے. اتنی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جہاں پاپولیشن بڑھی ہے وہی نمازیوں کی تعداد بھی بڑھی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں, خالی بزرگ نہیں ہے بلکہ نوجوان بھی ماشاءاللہ سے کئی صفحے ان کی بھی نظر آتی ہے, تینوں وقت نمازوں میں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. اچھا, نماز کرتی کیا ہے؟ پھر قرآن کی طرف آئیے. نماز کرتی کیا, نماز کا فائدہ کیا, وہ قرآن نے بیان کیا. تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز کرتی یہ ہے کہ جو نمازی بن جاتا ہے تو نماز اسے حرام سے بچا لیتی ہے. اب غور کریں, یہ نماز کا فائدہ بیان کیا گیا قرآن میں. حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ انکار کر دیجئے کہ حدیث ضعیف ہوگی, نہیں, قرآن ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ یہ لغو باتوں سے بھی بچا لیتی ہے. اگر نمازی بن جائے تو لغو باتوں سے بھی نماز بچا لیتی ہے, یعنی وہ اس کی محافظ بن جاتی ہے اس کے عمل کی. لغو باتوں سے بھی انسان کو بچا لیتی ہے, اور منکر یعنی حرام سے بھی انسان کو بچا لیتی ہے. یہ قرآن ہے, یہ فارمولہ قرآن ہے نماز کا, یعنی جو فائدہ نماز کو پہنچنے والا ہے وہ ایک فائدہ قرآن نے بیان کیا. اب پھر میرے سوال کا جواب دیجیے. نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی, نماز کرتی کیا ہے؟ حرام سے بچاتی ہے, منکر سے بچاتی ہے. میرے سوال کا جواب دیجیے. نمازی تو بڑھ گئے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نمازی جتنے بڑے اتنے فسادی بھی بڑھ گئے. میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا میں اوپن بولتا ہوں, صاف بات, لیکن اتنی نہیں رکھتا, ایک دم صاف. جتنی نمازیوں کی تعداد بڑھی ہے اتنا خرافات میں اضافہ ہوا, اتنا فساد میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کسی شہر میں چلے جائیے, کسی بستی میں چلے جائیے, کسی قریے میں چلے جائیے, جو لڑائیاں کل نہیں تھیں آج پیدا ہو گئی. نمازیں پڑھ کے ہو رہی ہیں, روزہ رکھ کے ہو رہی ہیں, مجلسیں کر کے ہو رہی ہیں, جلوس اٹھا کے ہو رہی ہیں. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازی تو بن گئے, عبادت گزار نہ بن سکے. غور کیجیے گا میں کیا کر رہا ہوں. نمازی تو بن گئے, عبادت گزار نہ بن سکے. اس لیے کہ اگر عبادت گزار بن جاتے تو ہماری اپنی کوئی مرضی نہ رہ جاتی, جو مرضی رہتی وہ خدا کی رہتی. توجہ فرمانے میں کیا کر رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم عبادت گزار, اور جو عبادت گزار, ہم تو کسی کو مسجد میں دیکھ کے کہتے ہیں بڑے عبادت گزار, بھیا وہ عبادت گزار نہیں ہے, وہ نمازی ہے نا. اب کسی کو ہم نے مسجد میں دیکھا 5 وقت نماز میں آ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نماز سب کا بھی پابند ہے, سب کچھ ہے, ابھی وہ نمازی عبادت گزار نہیں ہے. عبادت گزار نمازی سے اوپر کی لیول کا نام ہے. اور جب انسان عبادت گزار بن جائے تو اس سے
سے جو عمل بھی صادر ہوگا وہ خیر تو ہو سکتا ہے، شر نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، بات کو سمجھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ بھی گناہ سرزد ہونا یہ انسانیت کا تقاضا ہے نا، ہمیں بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی خطا کبھی نہ کبھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم گناہ وہ تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے۔ عبادت گزار کبھی وہ گناہ نہیں کر سکتا کہ جو معاشرے کو نقصان پہنچا رہا، جو قوم کو نقصان پہنچا رہا۔ اگر قوم اور معاشرے کو نقصان پہنچا رہا تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ نمازی ہے، وہ ٹکریں مارنے والا انسان ہے، عبادت گزار نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح پڑھے محمد والے تو وہ نمازی ہے، عبادت گزار نہیں۔ تو اب یہ عبادت ہم نے پتا کیوں کرا، تو اب ایک تصور کیجیے عبادت گزار کیسے بنیں گے؟ اب ایک سوال ہے، نمازی تو ہم بن گئے، سکھا دی گئی نماز، بتا دیا گیا اہمیت نماز، اہمیت روزہ، اہمیت اعمال ہمیں بتا دی گئی، ہم نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، لیکن اب ہمیں بننا ہے عبادت گزار۔ عبادت گزار کیسے بنے گا؟ تو عبادت گزار بننے کا وہی فارمولہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کی ناپسند کیا ہے، اور جب ہم اس منزل پہ آ جائیں کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے تو ہم نمازی سے عبادت گزار بنتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں اچھا اب اللہ کی پسند کیا ہے؟ پھر آئیے قرآن کی طرف۔ تو انسان عمل وہی انجام دیتا ہے زیادہ سے زیادہ جو اسے پسند ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی وجود ہو، کوئی بھی وجود ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، وہ عمل انجام دینا چاہتا ہے انسان کے جو اسے پسند ہو۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، خود پڑھتے نماز کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اب اگر میں آپ سے کہوں نماز پڑھنے کے لیے میں خود نہ پڑھوں تو آپ کہیں گے نا، کہیں گے بتائیے دوسرے سے کہتے پڑھنے کے لیے خود نماز نہیں پڑھتے، میں آپ سے کوئی جماعت سے نماز پڑھیے میں خود کبھی جماعت سے نماز نہ پڑھوں، آپ کہیں گے نا۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے روزہ رکھو، خود کرتا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے حج کرنے کے لیے جاؤ، طواف کے درمیان کسی کو اللہ میاں ملے، ہم سے کہہ رہا ہے زکات دو، اللہ میاں زکات دیتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ جو ہم سے کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی عمل اللہ انجام نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سارے ہمارے اعمال اللہ کی پسند نہیں ہے، اللہ کی پسند نہیں۔ اب اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اور کر رہے ہیں اب اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اللہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ محتاج کی احتیاج کو دور کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا یہ ہے اللہ کی پسند، اور کر رہے ہیں یہ ہے اعمال اللہ کی پسند۔ اور جب انسان یہ کرنے لگتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے علی نماز پڑھتے رہے آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور کر رہے ہیں آپ علی ہماری اور آپ کی نماز نہیں، علی نماز پڑھتے رہے آیت نازل نہیں ہوئی، روزے رکھتے رہے آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن حالت نماز میں ایک رکوع کے عالم میں ایک محتاج کی احتیاج کو دور کر دیا اور ہم نے قصیدہ نازل کر دیا۔ جو فرما رہے ہیں آپ ایک سلوات پڑھیں محمد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کسی کی ضرورت کا پورا کرنا، کسی کی احتیاج کا پورا کرنا۔ نہ سوچی میں نے بھی عرض کیا کہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا، اللہ کمیت نہیں دیکھتا، اللہ کیفیت دیکھتا کہ یہ جو عمل انجام دے رہا ہے کتنے خلوص کے ساتھ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ 3 دن تک اب جو میں نے آیت پڑھی 3 دن تک روزہ رکھا جا رہا ہے نا۔ مولا کائنات شموم کے دروازے پہ گئے تاکہ مجھے کچھ جو دے دے اور کوئی کام دے دے اس کے عوض میں اس کی اجرت دی، تو اس نے لا کر کے جو ہے وہ 3 حصہ جو کا دیا اور 3 حصہ سود کا دیا۔ سود جو کاٹا جاتا ہے، گاندھی جی کا چرخا آپ نے دیکھا ہو ہے نا، وہ سود دیا کہ بھئی اسے کاٹیے اور جتنا کاٹیے گا اتنا آپ کا حق بنتا ہے۔ لے کر کے آئے نظر، اب وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اس واقعے کو سناؤں گا تو تفصیل
بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی کہ حسنین بیمار تھے، امام حسن حسین بیمار تھے، تو بی بی نے نظر کی تھی کہ اگر ان دونوں کو شفا ہو جائے گی تو ہم 3 دن تک روزہ رکھیں گے. قرآن میں یہ آیت ہے، یوفون بالنذر، قرآن میں یہ آیت موجود ہے نا. حسنین کو شفا ہوئی، اب وہ نظر پوری کرنی تھی، نظر پوری کرنی تھی. بی بی نے سب نے روزہ رکھا گھر کے اندر. 5 لوگ تھے، 5 لوگوں نے علی، حسن، حسین، فاطمہ الزہرا اور جناب حفصہ، 5 آدمیوں نے روزہ رکھا. جو جو آئی تھی پہلے بی بی نے اس کا کام کیا، وہ سوٹ کاٹا. جب کاٹ لیا تو ایک حصہ جو کا لیا، اور کر رہے آپ، ایک حصہ جو کا لیا اور اسے پیسا. پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنائی. آپ غور کیجئے گا، دیکھیے عمل معصومین کے اندر بھی ایک درد ہوتا ہے. اور کرنے والی بات ہے، ادھار آ گیا تھا نا، جو تو آ گیا تھا، کبھی بھی کاٹ دیتی، پہنچا دیتی، لیکن نہیں. ایک حصہ سود کا الگ کیا، ایک حصہ جو کا الگ کیا. پہلے سود کاٹا، جب کام مکمل ہو گیا تب ایک حصہ جو کو پیسا، اس سے روٹی بنائی. جانتے ہیں اس سے درد کیا ملا ہمیں؟ درد یہ ملا کہ اہل بیت کبھی جب کبھی کسی سے قرض نہیں لیتے، اور اگر لیتے ہیں تو قرض لیتے ہیں، قرض کھاتے نہیں ہیں. اور کرے میں کیا کروں، قرض کھاتے نہیں ہیں. جب کام کر لیا تب اس جو کو استعمال کیا اور روٹیاں تیار ہو، جو کی سوکھی روٹیاں تیار ہو. اب دیکھیے امتحان کیسے شروع ہوتا ہے. دن بھر کا روزہ. علی پورے دن باغ میں بیلچا چلا کے واپس آئے، محنت کر کے واپس آئے گھر کے اندر تھکے ہارے. جو لوگ اب تو جیسے وہ اس بات کو، اس گرمی کا بھی 4 سال پہلے جو 5 سال پہلے جو روزہ تھا وہ گرمیوں کا روزہ، ان لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ جو اے سی کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کر کے یا اے سی کمرے میں بیٹھ کر کے یا اے سی گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ روزے کو بتاتے ہیں. ان کے کلیجے سے پوچھیے کہ جو مارکیٹ میں دن بھر محنت کرتے ہیں، بورڈ دھونے والے، رکشہ چلانے والے، ہے کہ نہیں، محنت کر کے فیلڈ ورک کرنے والے، ادھر سے ادھر دوڑنا، اسی دھوپ میں یہاں سے وہاں جانا، اور روزے کیا عالم. آپ سوچئے کیا عالم ہوتا ہے روزہ کھولتے وقت، انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور عالم کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ دن بھر تھکے مارے علی ابن ابی طالب واپس آ رہے، گھر میں بیوی بھی صبح سے لے کر کے شام تک محنت کر کے تھک چکی ہے. روٹیاں تیار ہوئی، افطار کا وقت آیا، دسترخوان کے اوپر روٹیاں رکھی گئی، اور ابھی پہلا لقمہ توڑ کر کے دہن میں نہیں ڈالا ہے کہ دفتر دروازے پہ تقل بات ہوا، بنت رسول میں اسیر ہوں، بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. ادھر یہ جملہ نکلا، ادھر علی نے اپنی روٹی اٹھائی اور سائل کی جھولی میں ڈالی. فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی، سائل کی جھولی میں ڈالی. حسنین نے اپنی روٹی اٹھائی، سائل کی جھولی میں ڈالی. میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ علی نے اپنی روٹی دینے کے بعد حسن و حسین سے یا فاطمہ سے یا فضہ سے کہا ہو کہ تم بھی لے لو. اسی کا نام ہے تربیت، اور اسی کا نام ہے تربیت. تربیت کبھی زبان سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے. جیسا بنانا چاہتے ہو خود بن جاؤ، گھر والے خود بخود بن جاؤ. ایک سلمان پڑھے محمد کیسے عملی تربیت کی جاتی ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ علی نے کہا ہو فاطمہ زہرا سے کہ تم اپنی، نہیں، علی نے اپنی روٹی دی، فاطمہ نے اپنی روٹی. اور کمال ہے یہ 4 تو چاہیے پھر بھی معصوم تھے، یہ 4 معصوم تھے. حسنین بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے، فاطمہ بھی معصوم ہے. اگر انہوں نے دیا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. فضہ جو گھر کی کنیز ہے، اور کریں آپ، لیکن آپ سوچئے کیسی عملی تربیت پائی، کیسی عملی تربیت پائی کہ جیسا کردار فاطمہ الزہرا کا نظر آ رہا ہے ویسے ہی جناب فضہ کا نظر آ رہا ہے. اور یہ اپنے سانچے میں فضہ کو ڈھال لیا، اپنے سانچے میں فضہ کو ڈال لیا. روٹیاں دے دی گئی، چلا گیا. اب یہ 5 ہی روٹیاں بنی، 5 ہی روٹیاں بنی. افطار کیسے کیا گیا؟ میں نے کہا نا کہ واقعہ 50 مرتبہ کا آپ کو سنا ہوگا، میں کوئی نئی بات نہیں کہوں. پانی سے افطار کر لیا گیا. اب آئیے علامہ ابو الاعلیٰ مودودی تک. معرفت اہل بیت بہت ضروری ہے.
اگر معرفت اہل بیت نہ ہو تو مسئلہ پیش ہو جاتا ہے. اب دیکھیے دو سوال انہوں نے کیے, بڑے عقلی سوال, بڑے عقلی سوال. میں ابھی سوال کرتا ہوں, دیکھیے آپ کنفیوز ہوتے ہیں. کتنا خطرناک اعتراض ہے. ابو العلا مودودی نے لکھا, پہلا اعتراض, ایک سائل آیا تھا دروازے پہ مانگنے کے لیے, ہے نا, ایک سائل آیا تو کیا ضرورت تھی کہ 5 روٹیاں دی جائیں؟ کیا ضرورت تھی کہ 5 روٹیاں دی جائیں؟ ایک دے دیتے, 2 دے دیتے, باقی 3 بچا لیتے, آپس میں بانٹ کے کھا لیتے, بھوکے نہیں رہنا پڑتا. ہے کہ نہیں آپ کی؟ آپ سوچیں کتنا لاجیکلی اعتراض ہے, کتنا لاجیکلی اعتراض ہے. فطری سی بات ہے, سامنے کی بات ہے. ایک ہی سائل تھا نا, 3-4 آدمی نہیں آئے تھے, ایک آیا تھا. اسیر, مسکین, یتیم. پہلے دن اسیر, دوسرے دن مسکین, تیسرے دن یتیم. مسکینوں و یتیموں و اسیرا. پہلے دن مسکین, دوسرے دن یتیم, تیسرے دن اسیر. ایک دے دیتے روٹی, چلیے آپ کو لگا کہ ایک سے پیٹ نہیں بھرے گا, 2 دے دیتے, 3 بچا لیتے, تینوں آپس میں بانٹ کے کھا لیتے, 5-4 آدمی, تھوڑا تھوڑا سا کم ملتا, تھوڑا تھوڑا سا کم ملتا. ایک روٹی نہ ہوتی لیکن 1/3 کر کے سب کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی روٹی. اچھا 2 نہیں دے رہتے تو 3 دے دیے ہوتے, 2 بچا لیتے, ایک ٹکڑا ہی نہیں مل جاتا, پیٹ میں کچھ تو چلا جاتا نا, خالی پیٹ تو نہیں نا سونا پڑتا. یہ تینوں کیوں کیا؟ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض دیکھیے, یہ کتنا لاجیکلی اعتراض ہے. آپ کے ذہن میں کوئی جواب آیا؟ اس اعتراض کو سننے کے بعد کوئی جواب آپ کے ذہن میں آیا؟ آپ اور میں نے کہا معرفت اہل بیت بہت ضروری ہے. اہل بیت علی کرنے سے معرفت اہل بیت نہیں آتی, پڑھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے پڑھا لکھا کوئی کسی عالم کی عظمت کا اندازہ کبھی کوئی جاہل لگا ہی نہیں سکتا. یہ اصول ہے, یہ اصول ہے. کسی عالم کے علم کی عظمت کا اندازہ کبھی کوئی جاہل نہیں لگا سکتا. کون کتنا باعظمت ہے اور کس کے پاس کتنا علم ہے, اس کو ناپنے کے لیے آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے نا تو کوئی بھی منبر پہ آ کے چند زبانی کر دے گا, آپ اسے عالم سمجھ لیں گے. جو فرما رہے ہیں آپ, تو اندازہ لگانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے. کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس کتنا علم پایا جاتا ہے, کتنا نہیں پایا جاتا ہے کہ نہیں. تو معاملہ کیا ہے کہ اہل بیت کی معرفت جو ہے وہ صرف اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم بیٹھ لے کے تسبیح علی نہیں, علی پڑھنا پڑے گا. جب تک علی پڑھیے گا نہیں, علی سمجھ نہیں سکتے. یہ میرا چیلنج ہے, یہ میرا, اور جس کو بھی ہے نا خام خیالی ہے, ذہن میں صرف ایک طرح کا خیال ہے کہ ہم بہت بڑے مولائی نہیں ہیں آپ, یہ خالی قومی تعصب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. اب آپ مولائی کسے کہتے ہیں, دیکھیے اسی جملے میں مولائی کسے کہا جاتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلا اعتراض کہ 5 تھی, 2 نہیں دی جاتی, 3 سب بانٹ کے کھا لیتے, 3 دے دیتے, 2 بانٹ کے کھا لیتے. اعتراض پیور لاجیکل ہے, عقلی ہے, آپ اسے کاٹ نہیں سکتے. دوسرا اعتراض, ٹھیک ہے چلو 5 دے دیجیے, کوئی بات نہیں, 5 دے دی. ابو العلا مودودی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. شیعہ سنی عالموں میں دونوں ملا, شیعہ سنی عالموں میں پہلا عالم تھا تو جو سائنٹسٹ تھے, پہلا عالم تھا کہ جن کے پاس PhD کی ڈگری تھی, بہترین انگلش بولتا تھا, بہترین عربی, بہترین فارسی, یعنی صرف اور صرف ان کے پاس ادبی تعلیمی اکیڈمک ایجوکیشن بھی کمپلیٹ تھی. ابو العلا مودودی کو پڑھیے گا, بہت پڑھا لکھا ہے, متعصب کم تھا. ایسا نہیں کہتا تو فطری سی بات ہے, متعصب تو ہو گئی آدمی, جب تھوڑا بہت تو ہو گئی ہے اس کے اندر تعصب, لیکن پھر بھی بہت سی جگہوں پہ انہوں نے بڑے انصاف سے بات کی اپنی کتابوں کے اندر. دوسرا اعتراض دیکھیے کہ چلیے 5 روٹیاں دے دی تھی, 5 روٹیاں دے دی تھی, کوئی بات نہیں, گھر میں جو تو بچا ہوا تھا نا, گھر میں جو تو رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا. علی 3 دن کا جو لائے تھے نا, 3 دن کا جو لائے تھے, گھر میں جو رکھا ہوا تھا, دے دی تھی, کوئی بات نہیں. پھر سے جو کو کوٹ لیتی, 2 عورتیں گھر میں موجود تھی, فاطمہ زہرا اور جناب فضہ, ہے نا, یہ دونوں بیویاں موجود تھی. پھر سے جو کو کوٹ لیتی, پھر سے روٹیاں بنا لیتی, تھوڑی سی دیر ہو جاتی, 7 بجے کھانے کی آتی ہیں, 11 بجے کھا لیتے, لیکن بھوکے تو نہ سونا پڑتا.
آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ اور یہ تو ہے حقیقت ہے، جو تو موجود تھا گھر کے اندر، تو بھوکے کیوں سوئے؟ اب یہ اعتراض ہوں کہ اسی آیت کے ذہن میں انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں، ابو الاعلیٰ موجود کہیں بھی مل جائے گا، اگر اردو کی کوئی یہاں پہ بک ہوگی تو ان کی تفسیر آپ کو مل جائے گی، پڑھیے گا، کافی سائنٹیفکلی بھی انہوں نے بہت سی چیزوں کو بیان کی، ڈیزائن کیا، اسے بیان کیا۔ آپ تصور کیجیے دونوں اعتراض سب ہیں۔ اب اعتراض ہو گیا، اب اپنے اعتراض سے تو بالکل پرفیکٹ اعتراض ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن جب یہ کسی عالم تک پہنچا، وہی عالم کے جس نے علی کو پڑھ کے سمجھا، سن کے نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کہ جس نے علی کو پڑھا ہے، اہل بیت کو پڑھا ہے، جب اس تک پہنچا تو اس نے 2 جملے میں پورے اعتراض پہ پانی پھیر دیا۔ کہنے لگا اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اعتراض اس لیے کیا کہ چونکہ آپ نے علی کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا، آپ کے پاس معرفت اہل بیت نہیں تھی، اگر ہوتی تو آپ پہلا اعتراض کہ 2 دے دیے ہوتے، 3 دے دیے ہوتے، تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے سنیے، علی ہے امام، فاطمہ ہے حجت الحجج، حسنین ہے امام، رہبر، رہنما، عادی، قائد، ہے کہ نہیں؟ دوسری صفت یہ ہے کہ جسے آپ بھی قبول کرتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اللہ کے صفات کے مظہر ہیں، اللہ کے صفات، یعنی جو کوالٹی اللہ کی ہے ان کوالٹیز کا جہاں سے اظہار ہوتا ہے وہ ہے اہل بیت، وہ ہے اہل بیت۔ تو پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ انسانوں کے صفات کے مظہر نہیں ہے اہل بیت، اللہ کے صفات کے مظہر ہے اہل بیت، اور اللہ کی کوالٹی یہ ہے کہ مانگنے والے کو ہمیشہ یہ وہ ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، کم نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے، کم نہیں عطا کرتا۔ یہ ہے اہل بیت کے صفات کے، اللہ کے صفات کے مظہر۔ کیسے ممکن تھا کہ ان کے در پہ آنے والا سوالی اتنا ہی پاتا جتنی ضرورت تھی؟ اور چیزیں کا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنا عطا کر دیا کہ پھر کسی در پہ جانے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ ایک کلمہ پڑھے محمد ختم ہو گئی۔ تو آپ کا دوسرا اعتراض، اب اس کو سمجھیے، دوسرا اعتراض کہ جو موجود تھی دوبارہ اس کو کوٹ لیا جاتا، ٹائم لگتا، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگ جاتا کوٹنے میں، پھر روٹیاں بننے میں، لیکن تھوڑا سا پیٹ میں غذا پہنچ جاتی، چلو افطار میں نہ کھا کے سحر میں کھا لیتے، دوسرے دن روزہ رکھنا تھا نا تو روٹیاں بن جاتی، بھوکے پیٹی سے ہی سو جاتے سحر میں، ہے نا؟ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو بات میں نے پہلے کہی تھی وہی اس کا جواب ہے کہ مولائے، اگر انہوں نے عالم نے جواب دیا کہ آپ نے واقعات کی جزیات کو نہیں سمجھا، علی جتنی جو لائے تھے اتنا ہی سود لائے تھے، لا کے فاطمہ کے حوالے کیا، فاطمہ نے اس سود کے 3 حصے کیے، جو کے 3 حصے کیے، اور ایک حصے سود کو دن بھر کاٹا، جب وہ مزدوری مکمل ہو گئی تب وہ ایک حصہ جو کی اجرت لی، توجہ فرمائیں، وہ ایک حصہ جو کی اجرت لی۔ اب اگر دوسری حصہ جو کو بغیر سود کاٹے ہوئے بی بی استعمال کر لیتی تو یہ وہ مال ہوتا کہ جس کا کام ابھی انجام نہیں دیا گیا، توجہ فرمائیے گا۔ اور اہل بیت کا اصول ہے کہ جب لیتے ہیں تو اتنا ہی لیتے ہیں جتنا حق ہے، دیتے ہیں تو ہمیشہ حق سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ ایک کلمات پڑھے محمد ایک اور سلوات پڑھے، مجھے پڑھنے پہ 40 منٹ ہو گئے، 10 منٹ اور گفتگو کرتے ہیں، اختتام کے بعد بڑی لمبی اور کافی تفصیلی گفتگو ہے، جسے کہاں تک بیان کیا جائے کہ بات میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا کہ 3 دن تک ہم یہ سوچیے کہ کیفیت کیا، پہلے دن روٹی دی گئی، خلوص کے ساتھ دی گئی، ہم اور آپ یہ امتحان ہوتا کیسے؟ امتحان پہلے دن نہیں ہوتا، امتحان ہمیشہ دوسرے اور تیسرے دن ہوتا ہے۔
پہلی مرتبہ امتحان نہیں ہے نا. آپ کو ایگزامس وغیرہ جو ہوتے ہیں کمپنیز وغیرہ جو انٹرویوز بھی لیتی ہیں تو اس کو راؤنڈس میں لیتی ہیں. فرسٹ راؤنڈ میں سلیکشن نہیں ہوتا, سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ جب یہ کلیئر کرتا ہے تب اس کا سلیکشن ہوتا ہے. تو خدا بھی جو امتحان لیتا ہے تو پہلے والا راؤنڈ امتحان نہیں ہوتا, وہ تو خالی ایجیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. ایگزام ہمیشہ دوسرے راؤنڈ اور تھرڈ راؤنڈ میں جا کر کے ہوتا ہے, تب کلیئر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے بندہ جو ہے اس لائق ہے کہ اسے جو ہے کوئی پوسٹ دی جائے, کوئی عہدہ دیا جائے, منصب دیا جائے. پہلے دن امتحان نہیں ہوا. ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہے. مانگنے والے آپ کے بھی آتے ہوں گے, ہمارے یہاں بھی آتے ہیں. اب دروازے پہ ایک دن دروازے پہ آپ کے دخل باب ہو کچھ دیجیے. ہمارے یہاں بنارس میں ہم نے یہاں پہ بھی ان کو دیکھا ہوگا کہ بہت سے دکاندار جو ہیں کہ جو ڈھیر سارے سکے کھل کر کرا کے رکھتے ہیں. مسلمانوں میں کم ملیں گے, ہندوؤں میں زیادہ ملیں گے. یہ والے یہ مسلمان دینا ہونا نہیں جانتے, لینا جانتے. تو وہ سکے وہ کروا کر کے اپنے پاس دکان میں رکھتے ہیں. جو مانگنے والے آتے ہیں تو ایک اٹھایا, دوسرا آیا, پھر دے دیا, واپس نہیں جانے دیتے اپنے در پہ. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ دیں گے تو ملے گا, دیں گے تو وہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ 1 روپیہ دیا, پھر 2 روپیہ دیا. آپ کے دروازے پہ ایک دن کو دخل باب کرے, ایک دن کو دخل باب کرے اور آگے کے دروازہ کھٹکھٹائے اور ٹھیک کھانے کا وقت ہو. اب کھانے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو, دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, رک جائے, کھانا دے دیجیے. آپ کو بھی پتا ہے کہ زیادہ بنا ہے. ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں زیادہ 2-4 روٹی تو زیادہ بنتی ہے نا. پتا ہے کہ بھائی کھلا دے, بڑی محبت سے آپ کھلا دیں گے, ہے نا. تو زیادہ بنا ہو پھر کسی کا پیٹ بھرنا کمال نہیں ہے. جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ہو اور اپنی ضرورت کو کنارے رکھ کر کے پھر کسی کو دے دیا جائے. جو فرمانے میں کیا کریں. تو ممکن ہے کہ پہلے دن یہ بھی کر لیجیے, آپ پہلے دن یہ بھی کر لیجیے. اور بھوک جب لگی ہو نا تو اچھے سے اچھا شکم سیر انسان بھی نیتدہ ہو جاتا ہے. اس کی نیت کھانے کے معاملے میں تھوڑی. اسے دیکھنا ہے تو رمضان میں دیکھ لیجیے. اب رمضان میں یہاں تو نہیں معلوم یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. لوگ اپنی افطاریاں گھر سے لے کے آتے ہیں, ایک ٹفن نماز پڑھنے کے لیے مغربین بھی وہ ٹفن لے کر کے آتے ہیں. اب ہم لوگ نماز پڑھاتے جا رہے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, لیکن وہ ٹفن لے کر کے آتے ہیں. اچھا, ہر ایک کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. مطلب 4 آدمی کے گروپ کے لیے اپنے ساتھی بیٹھ کر کے افطار کرتے ہیں. وہ 4 آدمی کا گروپ ہے, وہ 5 آدمی کا گروپ ہے. مسجد میں جو افطاری ہے اسے بھی رکھ لیا اور اپنے ساتھ بھی کچھ لے کر کے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اب 4 آدمی کا گروپ ہے اور بیٹھ کر کھا رہے ہیں. اتنے میں کوئی بن بنایا ہوا مہمان سلام کر کے بیٹھ جائے, ہے نا, تو 1-2 چمچے تک تو برداشت کر لے گا آدمی. لیکن اگر اس نے کہیں مان لیے 2-4 چمچے زیادہ بڑھا دیے, ہے نا, تو زبان سے کچھ نہ کہے لیکن تیوریوں سے بل پڑ جاتا ہے. اندر سے انسان تھک جاتا ہے کہ میں یار افطار کا ٹائم ہے, ہم اپنے لیے لے کر کے آئے تھے, آ گئے اور تو کم سے کم کھا رہے ہیں, تو یہ بھی دیکھو کہ دوسرے کھانے والے بھی موجود ہیں. جبکہ یہ تو جس کا کھایا جا رہا ہے اسے پتا ہے کہ گھر پہ اور رکھا ہوا, ہم جا کے گھر پہ اور کھا سکتے ہیں. پھر بھی برداشت مشکل سے ہوتا ہے, پھر بھی برداشت مشکل سے ہوتا ہے. پہلے ہی دن ایسا ہو جائے گا, دوسرے دن جو انسان کنی کاٹے گا کہ یہ ہمارے پاس آ کے بیٹھنے ہی نہ پائے. توجہ فرمایا. تو پہلے دن اگر آپ کے دروازے کو دخل باب کر دے اور آپ سے کچھ مانگ لے کھانے پینے کے لیے, ہے کہ نہیں, تو آپ کے لیے پہلے دن دے دیجیے گا. جتنی ضرورت تھی ممکن ہے کہ اتنا ہی بنا تھا, آپ نے وہی اٹھا کے دے دیا. یہ بھی پاسبل ہے, یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ بہت سخی تھے, آپ نے پہلے دیے. دوسرے دن دروازہ کھٹکھٹاتے, پھر آپ سوچیے دوسرے دن اگر دینا پڑے تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی. زبانی جب آپ خرچ کرنا بڑا آسان ہے جناب. آج کا وہ دور ہے جو اپنے بھائی کو کوئی کچھ نہیں دیتا, فقیر کو کیا دے گا, ہے کہ نہیں. زبانی جب آپ خرچ کرنا آسان ہے, آدمی یہ سوچ لے کہ ہم کر سکتے ہیں, کر اور نہیں سکتا. 2 دن کروا کے تیسرے دن حالت تباہ ہو جائے, تو دوسرے دن میرے کو دروازے تک باب کر لے, کیا حالت ہوگا. اور اگر 3 دن تک, تو تیسرے دن تو دروازے سے آدمی بھگا دیتا, یہ کہہ کے اس نے تو گھر کا راستہ دیکھ لیا, اس نے تو دروازہ دیکھ لیا, ہر وقت اٹھا کے چلا آتا ہے مانگنے کے لیے. جبکہ 5 روپیہ اور 1 روپیہ ہم دیتے فقیر کو, اس سے زیادہ نہیں دیتے, اس سے زیادہ نہیں دیتے. 5 روپیہ دے دیا تو بہت بڑی بات ہے, ورنہ 1 روپیہ پھٹ کر کرا کر کے دینے والے دیتے ہیں. 1 روپیہ میں آج کل چاکلیٹ بھی نہیں ملتی ہے کہ نہیں. وہ اتنا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ 1 روپیہ لینے کے لیے کوئی 3 دن تک
ہمارے دروازے پہ لگاتار چلا ہے. غور کیجیے گا. تو امتحان پہلے دن نہیں ہوا ہے, امتحان تیسرے دن ہوا. غور کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں, لیکن دل میں ہمارے خیال آ جائے گا, ہے کہ نہیں, کہ بھئی یہ روز چلا آتا ہے. لیکن اب اگر کوئی ایسا ہو کہ جو صرف دینا ہی نہ جانتا ہو, خوشی سے دینا جانتا ہو, خوشی سے دینا جانتا ہو, تو یہ جو تیسرے دن, پہلے دن آیت نازل نہیں ہوئی, دوسرے دن آیت نازل نہیں ہوئی, بلکہ تیسرے دن جب اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ جو طریقہ کار ان کا پہلے دن تھا وہی تیسرے دن بھی ہے کہ نہیں, نیت میں بدلاؤ نہیں آیا, پیشانی پہ شکم نہیں پڑی, دل میں کسی طرح کا خیال نہیں پیدا ہوا, بلکہ جس جذبے کے ساتھ پہلے دن دیا گیا اسی جذبے کے ساتھ تیسرے دن بھی دیا جا رہا ہے. تو خدا نے آواز دی یطعمون الطعام, یہ تو وہ لوگ ہیں, آپ سوچیے وہ دلوں کا حال جاننے والا جب کسی کا قصیدہ پڑھے تو اس کی عظمت کیا ہو, کہ یطعمون الطعام. آپ دیکھیے میں نے کہا نا لٹریچر, عربی کوئی بھی زبان کا لٹریچر ہو, زبان جاننا اور اس کے لٹریچر کو سمجھنا اور چیز ہے, اس کے گرامیٹیکل جو اس کے جو الفاظ کی جو سیٹنگ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس جملے میں, اس سینٹینس میں وزن کتنا پایا جاتا ہے. لیکن یہ جو سلیکشن ہو رہا ہے لفظوں کا, اس کی امپورٹنس کیا ہے, یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو لٹریچر کا علم ہو, جو لٹریچر جانتا ہو. اب یعنی اس جملے کی اہمیت سمجھیے کہ کس محبت سے یہ جملہ خدا بندیانہ پہلے بیت کے لیے کہہ رہا ہے. یطعمون, کچھ ہیں ایسے لوگ کہ یطعمون الطعام, جو کھانا کھلاتے ہیں, علی حبہ, انہیں جبکہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کھانے کی. کسے کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا, ہے نا. بس میں نے بات کو ختم کر دیا, آخری بات یہی رکھتے مسائل بھی, یہی رکھتے مسائل بھی. تین کا تذکرہ قرآن نے کیا, مسکین, یتیم, اسیر. پہلے دن مسکین آیا, دوسرے دن یتیم آیا. مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ ہمارے یہاں بولتے تو ہے نا, استعمال ہوتا ہے, لیکن کہتے کسے؟ یہ عربک لفظ ہے, اردو لفظ نہیں ہے مسکین. اردو میں یوز ہونے لگا ہے کیونکہ اردو جو ہے وہ عربک, فارسی اور سنسکرت سے مل کے بنی ہوئی زبان ہے. زیادہ کچھ الفاظ اردو کے ہیں, کچھ الفاظ عربک کے ہیں, کچھ الفاظ جو ہے فارسی کے ہیں, ہے کہ نہیں. تو یہ لفظ مسکین جو ہے یہ عربک لفظ ہے. مسکین کسے کہا جاتا ہے عربی میں جانتے ہیں؟ مسکین فقیر کو نہیں کہتے, مسکین فقیر کو نہیں کہتے. ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے, 50 لاکھ روپے بلاک ہو گیا, بلاک ہو گیا, بینک میں بلاک ہو گیا, نکل نہیں سکتا. اب اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں, یہ فقیر ہے؟ اسے آپ فقیر کہیں گے؟ نہیں. اسے کہا جائے گا مسکین, جس کے پاس ہو, ہے, موجود ہے اس کے پاس, لیکن ابھی فی الحال اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اسے کہا جاتا ہے مسکین. سفر میں گئے آپ کہیں, گھر میں سب کچھ ہے, 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, بہترین بنا ہوا مکان ہے, پیسہ ہے, بینک ہے, بیلنس ہے, مشکل سے آپ کارڈ گھر ہی میں بھولا ہے, آپ کے پاس نہ گوگل پے تھا, آپ کے پاس جو پے ٹی ایم تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اور آپ کو کیش کی ضرورت ہے. اگر ہو بھی تو کیش کی ضرورت ہے, وہ نکل نہیں سکتا, کارڈ ہم گھر پہ بھولا, اب مجھے ضرورت ہے 2000 روپے کی. اب میں دوسرے شہر میں ہوں تو میں کہلاؤں گا مسکین, میں کہلاؤں گا یہ ہوا مسکین. یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کا ماں یا باپ نہ ہو. ہمارے یہاں تو یتیم سے کسی کہتے ہیں جس کا باپ نہ نہیں, جس کی ماں بھی مر جائے اسے بھی یتیم کہا جاتا ہے, وہ بھی یتیم ہے نا. باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے, یا دونوں نہ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے. اسیر کسے کہتے ہیں؟ مسکین سمجھ میں آ گیا. اچھا یہ جو مسکین تھا یہ کون تھا؟ مسلمان کہ نان مسلم؟ مسلمان. مسلمان. یہ واقعہ کہاں کیا؟ مکے کا کہ مدینے کا؟ مکے کا واقعہ کہ مدینے کا؟ مجلسی مجمع سنتا رہتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے 3 دن تک روٹیاں دینے کا, یہ کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا کہ مدینے میں ہوا؟ مدینے میں ہوا نا بھائی. مکے میں تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی حضرت علی, حسن و حسین تو مدینے میں پہنچ پیدا ہوئے نا. 3 ہجری 2 ہجری 3 ہجری پیدا ہوئے نا, مدینے کا واقعہ. اور 6-7 ہجری کا واقعہ ہے, 7 ہجری حسن حسین 4-4 سال کے ہو گئے تھے تب کا یہ واقعہ, مدینے کا واقعہ ہے نا. تو یہ جو مسکین ہے یہ بھی مسلمان, چونکہ مدینے میں سب مسلمان, مدینے میں سب مسلمان, تو یہ مسکین مسلمان. یتیم یہ بھی مسلمان. اسیر کون ہے؟ اسیر کہتے کسے؟ اسیر کہتے ہیں قیدی کو.
اس زمانے میں قیدی کرنے کا ایک اصول تھا کہ جیل میں بھی بعض قیدیوں کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، بعض قیدیوں کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ ان سے کام کروایا جاتا، تو ان کے پاؤں میں ایک لنگر باندھ دیا جاتا تھا، ایک اتنا بڑا سا لوہے کا باٹ زنجیر سے باندھ دیا جاتا تاکہ فرار نہ کر سکے، اور ان کو شہر میں چھوڑ دیا جاتا تھا، جاؤ کماؤ کھاؤ رہو، شہر سے باہر نہیں نکل سکتے، اسے کہا جاتا تھا اسیر۔ اب یہ جو اسیر تھا نا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی جرم کی بنیاد پہ اگر کسی کو قیدی بنایا جائے اسے قیدی کہتے ہیں، اسیر نہیں کہتے، ہے نا؟ اسیر کہتے ہیں جنگی قیدی، اسیر کہا جاتا ہے جنگی، جسے جنگ سے قیدی بنا کے لایا جائے اسے کہا جاتا ہے اسیر، اسے کہا جاتا ہے اسیر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اسے کہا جاتا ہے جسے جنگ سے قیدی بنا کے لایا جائے اسے کہا جاتا ہے اسیر۔ اب اگر یہ جنگی قیدی ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی مسلمانوں میں آپس میں جنگ شروع نہیں ہوئی ہے نا، یہ بہرحال کسی غیر مسلم سے جنگ ہوئی ہوگی، پھر وہاں سے قیدی بنا کے لایا گیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو تیسرا تھا نا، وہ جو 2 دن آئے تھے وہ مسلمان تھے، لیکن یہ جو تیسرے دن در سیدہ پہ آ کر کے روٹیاں مانگ رہا تھا اسیر کی شکل میں، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ لیکن کمال دیکھیے اہل بیت کا کہ پہلے دن مسکین آیا مسلمان بن کے 5 روٹیاں، دوسرے دن یتیم آیا مسلمان بن کے 5 روٹیاں، تیسرے دن اسیر آیا غیر مسلم، یہ سوچ کے 1 روٹی بھی کم نہیں کی گئی کہ یہ مسلمان نہیں ہے لہذا اسے کم دیا جائے، جیسے پہلے دونوں کو 5-5 دی گئی تھی ایسے اسے بھی 5 دی گئی، اور ایسا صرف 2 دروازے پہ ہوتا ہے، یا اللہ کے دروازے پہ یا اہل بیت کے دروازے پہ، کہ جہاں ضرورت دیکھ کے نہیں دیا جاتا ہے، مذہب دیکھ کے نہیں دیا جاتا۔ ایک سلوات پڑھے محمد اور اختتام کے مرحلے سے ارادہ نہیں تھا، لیکن 5-7 منٹ بعد جو ہے وہ بڑھ گئی، میں نے بس یہی رفتے مسائل تھا۔ آپ تصور کیجیے کہ 5 روٹیاں مجھ سے بھی دی گئی، کم نہیں کیا گیا۔ متعصب دور میں، متعصب کا دور تھا، اپنے دشمنوں کو بھوکا مار دیا کرتے تھے، قیدیوں کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، لیکن یہ در اہل بیت کا فیض ہے کہ جس نے آ کر کے در اہل بیت پہ ہاتھ پھیلا دیا اسے کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیا، 3 دن تک روزہ رکھا، اور 3 دن تک اپنی روٹیاں اور اپنی غذا اٹھا کر کے وہ صاحب کی جھولی میں ڈال دی۔ آپ سوچئے کبھی چشم تصور سے تنہائی میں بیٹھ کر کے اس مسئلے کے اوپر غور کیجئے گا کہ جن کے در سے کبھی کوئی بھوکا، کوئی ضرورت مند، کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ پڑتا ہو، کہ ان پہ کوئی زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ان کے بچے ہاتھوں میں خالی کوتا لیے ہوئے آتش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، انہیں کوئی پانی پلانے والا نہ ہو، 3 دن کی بھوک و پیاس ایک مرحومہ کی ارسال صلاح کی مجلس ہے، اور آج جو ایام چلنے ان کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کا وجود ایک ایسا وجود ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں، اس دنیا میں عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جسے ماں کا عطا ہے، سب سے انسان کا سے حقیقی محبت کرنے والا کوئی نہیں، نہ بیٹا اپنے باپ سے اس طریقے کی محبت کر سکتا، نہ باپ بیٹے سے، نہ دوست سے، نہ بھائی سے، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، اور جب وہ غرض پوری نہیں ہوتی ہے تو دشمنیاں اور عداوتیں اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جتنے رشتے ہیں انسان کے اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے، کوئی رشتہ آپ کو بے لوث نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوگی۔ پوری کائنات میں خلوص سے بے لوث، بے غرض اگر کوئی ذات محبت کرتی
ہے اپنی اولاد پہ تو اسے ماں کہا جاتا ہے، جسے کوئی غرض نہیں ہو، کوئی تقاضا نہیں ہو، ایسی محبت کرنے والی ہستی کا نام ہے ماں، ہے نا؟ اور جب ماں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، جب تک رہتی ہے نا، ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کتنا بابرکت وجود ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، لیکن جب چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا تھا اور کیا نہیں۔ میں نے روایت دیکھی ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا جب انتقال ہوا ہے اور مصیبت، جناب موسیٰ کا واقعات آپ کے ذہن میں ہے، تو وہی نازل ہوئی، جبریل نے آ کر کے موسیٰ سے کہا موسیٰ اب ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے کہ کل تک اپنی دعاؤں کے وسیلے سے تمہیں ہر مصیبت سے بچانے والی ماں موجود تھی، اب وہ ماں نہیں رہی، لہذا اب قدم اٹھانا تو پھونک پھونک کے اٹھانا، سنبھل سنبھل کے اٹھانا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کتنی مصیبتوں کو تمہاری ماں کی دعا نے رد کر دیا، کتنی مشکلوں کو دور کر کے تمہیں احساس ہی نہیں ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کتنی مشکلات آئیں اور چلی گئی صرف تمہاری ماں کی دعا کے سفائی میں۔ اور آپ سوچیے اگر ایسا وجود ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم سے دور ہو جائے تو اولاد کے اوپر، خاص طور سے چہیتی ماں ہو، چاہنے والے بچے ہوں، ان کے دل پہ کیا بیتے گی۔ ہم تصویر کے لیے تسلیت پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاں اتنا کہہ سکتے کہ یہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے۔ ایک ماں کا تذکرہ ان ایام میں بھی کیا جاتا ہے کہ جسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، جس کا سن عین 18 برس، عین جوانی کا عالم، بیوی کا مرثیہ سمجھو کہ عین جوان 18 برس، ایک بالکل نوجوانی کا عالم۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں، آپ جواب دیں گے مجھے کہ آپ نے کسی 18 برس کی جوان بیوی کو دیکھا ہے کہ اس کی کمر جھک گئی ہو؟ کیا آپ نے کسی بیوی کو دیکھا ہے کہ اس کی عمر 18 برس ہو اور وہ عصا کا سہارا لے کے چلتی ہو؟ 18 برس سن ہے اور کیسے مسائل ڈھائے گئے، کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ بیوی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پہ اتنی مصیبتیں ڈال دی گئی کہ اگر دن کی روشنائی پہ ڈالی جاتی تو شب کی تاریکی میں بدل جاتی، اتنی مصیبتیں۔ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر آگ اور لکڑیاں لے کر کے درس سے جدا پہ آواز دی کہ ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں۔ بی بی نے ہاتھ کے اشارے سے علی کو روکا، علی بیٹھو میں ان کا جواب دے۔ اور جانتے ہیں کیوں روکا علی بن ابی طالب کو؟ کیوں نہیں جواب دینے دیا؟ کہ یا علی ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں اہمیت نہ دیں، لیکن بی بی کو یہ یقین تھا کہ جب میں بات کروں گی یہ تو مجھے اہمیت دیں گے، کیونکہ میں بذات رسول ہوں۔ انہوں نے نبی کو میرے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے نبی کو میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے نبی سے میرے بارے میں یہ فقرہ سنا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، تو شاید میری بات کی لاج رکھیں گے، میری بات کو رد نہ کریں گے۔ لہذا علی کو روک دیا، یا علی میں انہیں جواب دیتی ہوں، آئی دروازے پہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ میں ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کہا اچھا کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس گھر کی دہلیز پہ رسول کھڑے ہو گئے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جس گھر پہ کھڑے ہو کے نبی سلام کرتے تھے، کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہا ہاں ہم اسی گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس گھر میں نبی کے چھوٹے چھوٹے نوازے حسن حسین ہیں؟ یہ دعائیاں دے رہی ہیں بیوی، ہم پہ رحم نہ کر رہے ہو تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کرو، ارے اس گھر کو آگ نہ لگاؤ۔ کہا نہیں ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اور آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا۔ تاریخ کہتی بیوی دروازے سے پاس کھڑی ہوئی گفتگو کر رہی تھی، اب اس جلتے ہوئے دروازے پہ اس طریقے سے دھکا مارا گیا کہ بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی، زمین پہ گر پڑی، ایک ہاتھ پسلیوں پہ، اور آواز دیتی یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے اٹھا
رہی کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا مسلم شہید ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا بندے عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے۔ بس دو جملے مسائب کی اور آپ کی زحمت تمام۔ بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کے گلے میں رسوا ظلم کا پھندا ڈالا گیا، علی کو مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ سوچیں جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، اور اس کا عالم کیا ہوگا؟ ارے غشی کا عالم بیوی میں کالی ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ آواز دی فضا مجھے اٹھا، فضا نے سہارا دے کے بیوی کو اٹھایا۔ بیوی اٹھی داہنے بائیں دیکھا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بیوی ارے ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہیں۔ کہا فضا میری چادر تو دے دو۔ سر پہ چادر ڈالی بیوی نے، باہر نکل آئی، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ اس آواز کا بھی تو بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ علی آواز دیتے ہیں، ارے سلمان فاطمہ زہرا سے کہو یہ غدا غدا کرے۔ ارے اس جملے کو سن کے مسجد نبوی کی دیواروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں ہاتھوں کا جوڑ کے عرض کروں گا بیوی آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی، ارے مسجد نبوی کی دیواریں بھی برداشت نہ کر سکی۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ثانی زہرا، ارے زینب کبریٰ، ارے خیمے جلائے جا رہے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے، بے مقدہ ہو چادر دیار بدیار پھرایا جا رہا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة التاجين من ذرية الحسين عليه السلام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم العن قاتل فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں چوتھے امام کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے جو مشکلات و پریشانیوں میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو حل فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام عالمی اسلام میں تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب وہ آئیں تو ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا کہ مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت ان کی مغفرت فرما، ان کی حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ قیصر جہاں بنت مرحوم مولانا سید اختر صاحب علی اللہ مقامہ کے اوپر فرما۔ بسم اللہ الرحمن